subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى في موضع آخر: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك عن آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دوستو، بزرگوں،
خواتین اسلام، پچھلے جمعے میں کتاب اللہ کی تلاوت کے سلسلے میں، حقوق قرآن کے سلسلے میں اس کا ایک جز آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ تلاوت کلام اللہ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور ہمارا معاملہ اس کے سلسلے میں کیسا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم اللہ کی کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے حقوق میں سے کون سے حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں اور کون سے حقوق سے ہم غافل ہیں، کون سے ایسے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد یہ کتاب ہمارے حق میں گواہی دینے والی ہے، اور وہ کون سے حقوق ہیں جن سے غافل ہونے کے بعد ایک طرف انسان غافلوں کی لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے، دوسری طرف یہی وہ کتاب، اللہ کی یہ کتاب جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی انسان کے لیے اللہ کے سامنے اس کے خلاف میں گواہی دیتی ہے کہ اللہ اس نے کبھی مجھے کھول کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین کتنا عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنے مال کو لگاتا ہے، اپنے وقت کو لگاتا ہے، اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ذو النورین کے لقب سے ملقب صحابی رسول، جنتی صحابی جن کو اس دنیا فانی کے اندر محمد رسول اللہ کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت مل چکی، اور ایک دفعہ بشارت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عثمان کھڑے ہو، تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ ایک مجلس کے اندر 7 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی کہ جن کا اونٹوں سے لگا ہوا قافلہ شام سے آتا ہے تجارت کے لیے، لوگ آتے ہیں، عثمان یہ قافلہ ہمیں بیچ دو، ہم ایک ڈبل گنا، اس کا 2 گنا تمہیں اجر دیں گے، منافع دیں گے، کہتے ہیں نہیں، 3 گنا دیں گے، کہتے ہیں نہیں، 4 گنا دیں گے، کہتے ہیں نہیں، میں اس قافلے کو اس کو بیچوں گا جو اس کا مجھے 10 گنا اس سے زیادہ اجر و ثواب دے۔ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کے پورے تاجر یہاں موجود ہے، کون ہے جو تمہیں اس کا 10 گنا زیادہ منافع دینے والا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب العالمین، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے اس رب العالمین کے لیے اس کے اخلاص اور للہیت کے ساتھ میں نے اس قافلے کو وقف کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جو قحط سالی کے اندر مبتلا ہے۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سلسلے میں آج لوگ اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور اپنے دل سے ایمان کو نکالتے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ایک حدیث اور 2 آیت کریمہ جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، ہم تمام کے تمام لوگ جو اس مسجد کے احاطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے کانوں تک یہ دونوں آیت کریمہ پہنچی ہے اور یہ حدیث ان کے کانوں تک پہنچ چکی ہے، اس کے پس منظر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور تیری اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے
جو کتاب اللہ کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، کتاب اللہ کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک اس کی تعلیم کو پہنچاتا ہے۔ پہلی فضیلت بیان کی گئی اس شخص کے لیے جو اس کو سیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب اللہ بذات خود ایک معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی تلاوت سے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے میں آپ نے احادیث اس سلسلے میں سنی ہے کہ کس قدر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے ایک ایک لفظ کے اوپر۔ تو پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کے اوپر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن وہی بندہ جو اس کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کتاب کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اوقات کو لگاتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ بہترین شخص ہے، کائنات کے اندر موجود تمام لوگوں میں یہ بہترین شخص ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، اور دوسرا بہترین شخص وہ ہے جو اس کو سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کا سیکھنا اس کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے تو ہم سب پہ عائد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتاب اللہ کے اندر بیان فرماتا ہے الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان فرمایا الذین یتلونہ حق تلاوتہ، جو اللہ کی اس کتاب کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ الغرض ایمانیات کی جو قسمیں اللہ نے یا محمد رسول اللہ نے احادیث نبوی کے اندر بیان کی ہے، وہ تمام ایمانیات کی قسموں کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو کتاب کو اس کے حقوق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ الذین یتلونہ حق تلاوت۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا شخص، اس کے حقوق کے ساتھ اس کو پڑھنے والا شخص مومن ہے، ایمان رکھنے والا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ ہی نہیں ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہر ایک انسان مال و دولت جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ بھی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی سکون کی تلاش میں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کہیں سے سکون مل جائے، دل کو اطمینان مل جائے۔ قلب، یہ دل جو جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ مطمئن ہو جائے۔ بہت کثیر مال و دولت ہے لیکن سکون موجود نہیں۔ انسان سکون سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس کا حل بتایا ہے کتاب اللہ کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب اللہ کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے لی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی کتاب ذکر ہے، اور ذکر کرنے سے، ذکر کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون کے متلاشیوں کو یہ جواب کتاب اللہ نے دے دیا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع کر دو۔ اور تلاوت کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا شخص کون ہے؟ مومن ہے۔ اور جو اس سے اعراض کرنے والا ہے، اس کی تلاوت سے منحرف ہے، اس کی تلاوت سے منہ پھیرنے والا ہے، یا اس کتاب کے احکامات سے اپنے آپ کو موڑنے والا ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں
सूरह ताहा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, मन आगज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। लोगों, जो शख्स अल्लाह के इस जिक्र से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह की शरीयत से या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को जिक्र किया कहा है उससे एराज करता है, उससे मुनहरिफ होता है, उससे पीठ फेर जाता है, किताबुल्लाह सामने मौजूद है लेकिन उसे खोलने की तौफीक नहीं होती, जुज़दानों में सजाकर उसे अपने घरों की जीनत बनाने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि जो इससे एराज करता है नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उठाएगा क़यामत के दिन। किस हालत में? अंधा होके। वो शख्स अंधा होगा, उसको दिखाई ना देगा कुछ, आंखों की बसारत छीन ली जाएगी। मईशतन ज़ंक़ा, दुनिया में माले दौलत के लिए जद्दोजहद हम करते हैं लेकिन मईशत तंग कर दी जाती। जमीन अपनी वुसअतों के बावजूद उस शख्स के लिए जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है उसको, उसके लिए तंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इबादत से गाफिल है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, अल्लाह की किताब को खोलने की फुर्सत नहीं है। दुनिया को कमाने के लिए जद्दोजहद तो है लेकिन अल्लाह की इबादत में मशगूल होने के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह ने बयान फरमाया, जो जिक्र से एराज करेगा मईशतन ज़ंक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। पहला नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान ये होगा कि दुनिया के अंदर हम दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, दुनिया की भलाई भी अता फरमा, आखिरत की भलाई भी अता फरमा और जहन्नम के आग से महफूज कर ले। दुआ मांगते हैं, पहली चीज क्या मांगते हैं? दुनिया की भलाई। क्या है दुनिया की भलाई? दुनिया की भलाई यह है कि उस आखिरत की तैयारी इंसान इस दुनिया में कर ले, और ये असबाब है इस दुनिया को गुजारने के लिए। ये मालो दौलत सिर्फ सबब है, जरूरत है इंसान की, ये इसका मकसद नहीं है। हमने मकसद बना लिया, असल मकसद को हमने भुला दिया है और इस मालो दौलत को मकसद बना लिया है, जिसकी वजह है कि हम इस दुनिया के अंदर आलौना के जगह जलील होते जा रहे हैं। जिल्लत और रुसवाई हमारे दामनों के अंदर भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह की किताब से एराज कर लिया। हम जद्दोजहद करते हैं मालो दौलत को कमाने के लिए, लेकिन अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह के जिक्र से एराज करते हुए जद्दोजहद करते। अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह के जिक्र से एराज करने वाला शख्स, उसकी मईशत को तंग कर दिया जाता है। मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी मेहनत के मुताबिक उसे अजर नहीं दिया जाता, उसकी मेहनत के मुताबिक उसे मालो दौलत नहीं दी जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह की किताब के लिए वक्त निकालता है, शरीयत मोहम्मदिया को समझने के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गनी है, उसके लिए गनात को खोल देता है जमीन में, उसके दिल को खोल देता है, और जो इबादत से गाफिल होता है जमीन उसके लिए तंग कर दी जाती है। आयत करीमा के अंदर भी ये चीज बयान की गई। पहला नुकसान किताबुल्लाह को छोड़ने का, किताबुल्लाह की तिलावत से गाफिल होने का पहला नुकसान मईशत, इकोनॉमिक सिस्टम, मालो दौलत की तंगी इंसान के ऊपर लाजिम हो जाती है। सिर्फ तिलावत ही छोड़ने से नहीं होता, बल्कि उसके अहकामात को छोड़ने से, उसके ऊपर अमल करने से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत को छोड़ने से इंसान के ऊपर मईशत तंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की किताब ही ने हमें हुक्म दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाने का। अल्लाह के नबी के उसवा को छोड़ना गोया अल्लाह की किताब को छोड़ना है। अल्लाह के नबी को पकड़ना, अल्लाह के नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारना किताबुल्लाह के हुकूक में से एक अहम हक है। अगर इसको छोड़ोगे तो किताबुल्लाह को कभी नहीं समझ सकते, किताबुल्लाह के हुकूक को अदा नहीं कर सकते। अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को, आपकी अहादीस को छोड़ दोगे तो किताबुल्लाह के हुकूक को अदा नहीं कर सकते। पता ये चला कि पहला नुकसान मईशत तंग कर दी जाती है।
دوسرا نقصان بڑا خطرناک ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ دنیا میں آنکھ والا تھا، 2 آنکھیں، 2 نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی، دیکھتا تھا ان آنکھوں سے، قیامت میں اٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین اٹھائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا، بصیرت چھین لی جائے گی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وہ سوال کرے گا اللہ سے، اے اللہ اس دنیا کے اندر جس میں تو نے مجھے پیدا کیا تھا، اس دنیا کے اندر میں مال و دولت میں مشغول تھا، اللہ اس دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھی، اس قیامت میں آنکھیں کہاں چلے گی؟ اللہ رب العالمین جواب دے گا، اے میرے بندے تو نے اللہ کے ذکر کو بلا دیا تھا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تھا، کتاب اللہ کی تلاوت کو 1 مہینے کے لیے خاص کر لیا تھا، صرف رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی کتاب کو کھولنے کی تجھے توفیق ہوتی تھی، سال کے 11 مہینے تو اس سے غافل تھا، اس کو سمجھنے کے لیے تو نے وقت نہیں نکالا، تو نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، تو نے جس طرح اللہ کو بلا دیا تھا، اللہ تیری آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی آیتوں کو تجھے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، آج قیامت کے دن اللہ نے تیری آنکھیں چھین لی، تیری بصارت چھین لی گئی ہے، اور یہ تیرا اس گناہ کی جزا ہے جو تو نے دنیا کے اندر کیا۔ ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 آیت کریمہ دن و رات میں اگر 10 آیت کریمہ پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی تو غافلوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو سال کے 11 مہینے کھولتے ہی نہیں، کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، شیطان کا یہ غلبہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو پکے سچے مومن سمجھتے ہیں، پکے سچے ایمان والے سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب جن احکامات سے منع کرتی ہے ان معاملات کو انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص بیان کیا اس شخص کو جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، یہی نہیں بلکہ ایسا شخص جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، عبد الرحمن سقطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے احادیث نبوی کا سب سے بڑا ذخیرہ، جنہوں نے سب سے بڑا ذخیرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقۃ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اس مقصد کو یاد کیجئے جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر ہم پیدا کیے گئے، جو مقاصد اس دنیا میں پیدا کیے جانے کے ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان اس جنت کو حاصل کر لے، جنت کا مستحق وہ بن جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ جہنم کے آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے؟ کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا جو جنت کا متلاشی نہ ہو، جنت کے سلسلے میں اس کے دل میں خواہش نہ ہو۔ کیسے ملے گی جنت؟ کیسے اس کا راستہ آسان ہوگا؟ عبد الرحمن سقطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کا وہ بندہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا وہ بندہ جو علم دین کو سیکھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، محمد رسول اللہ کی حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے یہ نیت لے کے نکلتا ہے کہ آج اس گھر سے نکل رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے، اس کی تلاوت کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنے کے حقوق کو سیکھنا ہے، اس کے فہم کو سیکھنا ہے، اور احادیث نبوی کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنا ہے۔ یہ نیت لے کے گھر سے نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
وہ مقاصد جس کے لیے یہاں پیدا کیا گیا ہے، اس میں سے ایک اہم مقصد کے لیے اللہ رب العالمین اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جو اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہم جاب کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم بزنس کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مال و دولت کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ہم دوسرے ایسے کاموں کو انجام دینے کے لیے نکلتے تو ہے، اور یقیناً نکلنا بھی چاہیے، کوئی منائی نہیں اسلام اس کے لیے منائی نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر ان کاموں میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ دین محمدیہ کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت نہ ہو، اتنے اوقات بھی وہ اللہ کی کتاب کو نہ دے سکے کہ 10 آیتوں کی تلاوت کر سکے، اتنا وقت اللہ کی کتاب کو نہ دے سکے کہ کتاب اللہ کو کھول کر کچھ کتاب کے کچھ پنوں کی تلاوت کر لے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک ایسی تجارت انجام دے کے آ رہا ہوں جس سے مجھے بہت نفع ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابی آ کے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک ایسی تجارت انجام دیا ہوا آج کہ اس کے اندر مجھے بہت زیادہ نفع ہوا ہے، نقصان کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میرے صحابی، کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو ان تمام تجارتوں سے بہترین تجارت ہے؟ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا ایسی بھی کوئی تجارت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ہاں، اور وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی 10 آیتوں کی تلاوت کو سیکھنا، اس کے فہم کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ان دنیا کی تمام تجارتوں سے بہترین تجارت ہے۔ صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، 10 آیتوں کو سیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں۔ صحیح طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اندازہ لگائیے صحابہ کے اندر کس قدر طلب تھی اللہ کی کتاب کے سلسلے میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے سلسلے میں۔ آج ہمیں خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ بچہ ماں باپ کو دیکھ کر تمام چیزیں سیکھتا ہے، باپ کتاب اللہ کو پڑھے گا، ماں اللہ کی کتاب کی تلاوت کو کرے گی تو بچہ یقیناً اس کتاب کو کھول کے دیکھے گا۔ بچہ ماں باپ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے، مختلف سیریلز کے اندر بزی خواتین کو دیکھتا ہے، اپنے والد محترم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنتا ہے، سود لیتے ہوئے دیکھتا ہے، دوسری قسم کی برائیوں کو انجام دیتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر انہی چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ جیسا وہ دیکھے گا، جیسا وہ سیکھے گا، جیسی تعلیم وہ اپنے اسکولوں میں حاصل کرے گا، یقیناً وہ وہی چیز انجام دے گا۔ اب معاشرے کا جائزہ لیجیے، ہسٹری کا جائزہ لیجیے، آپ کو پتا چلے گا ایسے ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون تھے وہ؟ مسلمان تھے، سلمان نام کے لوگ تھے، مسلمان نام کے لوگ تھے۔ کیوں اعتراضات کیے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے کبھی وقت نہیں نکالا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا کبھی وقت نہیں نکالا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ کون سی وہ 4 نعمتیں ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ
کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں یعنی مساجد کے اندر جمع ہوتے ہیں. کس غرض سے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھا جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سیکھا جائے، کتاب اللہ کو پڑھنے کے طریقے کو سیکھا جائے. اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب سیکھی جائے، اس کی تلاوت کیسے کی جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے. یہ 4 نعمتیں حاصل ہو جائے گی اگر ہم اس جد و جہد میں لگ جائے. آج ہمارے پیشانیوں پہ بل نہیں آتا ہے اگر بچے نے کبھی قرآن نہیں کھولا تو، لیکن اگر اسکول نہ جائے، اسکول کا ہوم ورک نہ کرے تو ہم تمام قسم کی سزا دیتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سختی کر سکتے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیمات کے لیے. لیکن کیا دین کے سلسلے میں وہی عمل ہمارا موجود ہے جو دنیاوی تعلیمات کے سلسلے میں ہے؟ آپ جائزہ لے لیجئے، نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اس سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہے ٹی وی کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے اور دوسری تعلیمات کے ذریعے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد شریعت کے احکامات کو وہ اچھا نہیں سمجھتا ہے. اس کے ذہن میں بدگمانی ہے شریعت کے سلسلے میں، کیونکہ ماں باپ نے کبھی تعلیم نہیں دی، اور جہاں تعلیم کا انتظام کرایا گیا وہاں ماں باپ نے کبھی بھیجا نہیں. بہترین سے بہترین اسکولوں میں ہم نے بھیجا ہے اپنے بچوں کو، لیکن جس سلسلے میں محمد رسول اللہ نے بہترین چیز بیان کی کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھے اور اس کو سکھلائے، اس کے لیے کبھی جدوجہد نہیں کی. کبھی ہم نے یہ نیت نہیں کی کہ اپنے بچوں کو ہم اس کی تعلیم دلائیں گے. یہ قربانی دینے کی ہمت ہم میں نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا جائزہ ہم خود لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 4 نعمتیں کیسے ملتی ہے. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اس کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. عقیدے کے درست میں حاصل ہوتے ہیں، مساجد کے اندر منعقد مجالس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. نزلت علیہم السکینہ. پہلا فائدہ سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. سکینت، سکون انسان تلاش کر رہا ہے. مختلف چیزیں ایجاد کی گئی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. کوئی پیٹ اندر کرتا ہے، سانس لیتا ہے مختلف انداز سے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ دل کو سکون پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت دلوں کو سکون پہنچاتی ہے. آج بھی اس کتاب کا یہ معجزہ ہے. آپ کسی ایسے شخص کو جس نے کبھی اللہ کی کتاب کو سنا نہ ہو، اس کے سامنے تلاوت چلا دیجیے، ایک الگ قسم کی کیفیت آپ اس کے شکلوں پہ دیکھیں گے. یہ معجزہ ہے اس کتاب کا. یہی وہ وجہ ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس جا کر تلاوت کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب کعبۃ اللہ کے دروازے میں چھپ کر محمد رسول اللہ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. بڑے بڑے اشراف مکہ، مشرکین مکہ کے سردار کعبۃ اللہ کے اندر چھپ کر محمد رسول اللہ کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور دلوں میں گمان پیدا ہوتا کہ کسی شاعر کا قول ہے، کسی نجومی کا قول ہے. قرآن جواب دینا شروع کر دیتا، اللہ اکبر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی نجومی کا قول نہیں ہے. ہم کیوں محروم ہیں اس سے؟ ہم نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کے اوپر دنیا کو کیوں غالب کر لیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا ہی کے اندر تمام قسم کی زندگی ہے، موت کبھی آنے والی نہیں ہے، حساب و کتاب کبھی ہونے والا نہیں ہے، اللہ سوال نہیں کرنے والا ہے کہ لوگوں زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟ 5 جواب دینے ہیں اللہ کے سامنے جا کر، اس کے بغیر ہل نہیں سکتا قدم. کیسے زندگی گزاری؟ اللہ کی کتاب کو کھول کے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟
کیسے سکون حاصل ہوگا؟ سکون حاصل ہوگا اللہ کی کتاب کی مجالس کے اندر انسان وقت دے تب سکون حاصل ہوگا۔ علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے جو اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کے باوجود اس کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، ایک پڑھنے کا، ایک اٹک اٹک کے پڑھنے کا۔ بتائیے، ہمارے ذہن و دماغ میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ارے یار کیا ابھی کھولیں گے تو اٹک اٹک کے پڑھیں گے۔ اللہ کے بندوں، پڑھو گے تو اٹک ختم ہوگی، پڑھو گے تو ربی زدنی علما کے تحت اللہ توفیق دے گا پڑھنے کی۔ جب کھولو گے ہی نہیں، پتا ہی نہیں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کتاب کے اندر ہم سے، تو کیسے ہم اپنے معاشرے کو صحیح کر سکتے ہیں؟ کیسے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا جب تک ہم اللہ کی کتاب کو کھول کر اس کے لیے وقت نہیں دیں گے، ہم اس کے فہم کو صحابہ کے منہج کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں بن سکتے۔ تیسرا فائدہ بتایا گیا، وحفتہم الملائکہ، ملائکہ اپنے پروں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے پاس موجود ہیں، یعنی فرشتوں کی مجلس کے اندر فخریہ طور پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں، جو اللہ کی کتاب کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ اور اگر کتاب اللہ موجود ہے سامنے، اس کو صرف زینت بنا کے، خوبصورتی کے لیے جزدانوں کے اندر لپیٹ کے ہم نے کر دیا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر آیت کریمہ کی طرف لوٹتے ہیں، الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الکافرون۔ جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، کفر کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ انسان اسے کھول کے نہ دیکھے، اس کا منحرف ہوتا چلا جائے، اس سے اعراض کرنے والا بنتا چلا جائے، ایسا شخص انکار کرنے والوں کی لسٹ میں داخل کر دیا جائے گا، حدیث نبوی کے اندر غافلین کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چار نعمتیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم ان چیزوں کو اس کتاب اللہ کو کھولنے کی ہمیں توفیق ہوگی، اس کو سمجھنے کی توفیق ہوگی، صحابہ کے منہج کے مطابق اسے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، تو یقیناً یہ کتاب ہمارے لیے دنیا میں بلندی کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے سامنے یہ کتاب آ کے مجادلہ کرے گی آپ کے لیے، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے راتوں کو جاگ کر تیری اس کتاب کی تلاوت کی، اللہ کے سامنے آ کے سفارش کرے گی، اللہ اسے معاف کر دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت دیا ہے۔ وہی کتاب ہمیں بیان فرماتی ہے کہ لوگوں محمد رسول اللہ کو اپنا اسوہ بنا لو، اپنا آئیڈیل بنا لو۔ اے اللہ اس نے تیری کتاب کی تلاوت کی ہے، اس کے فہم کو سمجھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر اعراض نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کے اوپر نازل کردہ کتاب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا شخص در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی احادیث بوغت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا شخص نہ کتاب اللہ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کی کتاب کے فہم کو حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ کی کتاب کو بیان کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذات کے اوپر، آپ کی احادیث کے اوپر اپنی ناپاک زبان کو بلند کرے، اپنی زبان کو بند رکھے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے آئیڈیل بنایا۔ محمد رسول اللہ کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ کتاب ہمیں حکم دیتی ہے اس چیز کا،
اس کا حق یہ ہے کہ جہاں اس کی تلاوت ثواب کا باعث ہے، اس کا فہم صحابہ کے منہج کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب نے ہمیں حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ان کی طرح کتاب اللہ کو سمجھو گے، اس کے مطابق فہم حاصل کرو گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اپنی عقلوں سے سمجھو گے، اپنے ذہن سے سمجھو گے، خود بھی گمراہ ہوگے، لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے، اور معاشرے کے اندر کتاب اللہ کو اور حدیث نبوی کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑو گے۔ آج جائزہ لے لیجیے معاشرے کا۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ کتاب اللہ کو ماننے والے نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کو ماننے والے کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب اللہ بیان فرماتا، کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ نبی، سورہ نجم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہتے ہیں یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، وحی کا جز ہے۔ احادیث نبی وحی کا جز ہے۔ احادیث کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب کا حق ہے، اور جو اس حق کو ادا نہیں کر سکتا وہ کتاب کا ماننے والا نہیں ہے، اگرچہ معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام و مرتبہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اچھا کیوں نہ سمجھے۔ اللہ کی کتاب کے نزدیک، اللہ کی کتاب کے نظریے سے میں بیان کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ایسا شخص اسلام کے جو محمد رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، جو محمد رسول اللہ کی احادیث کے اوپر اعتراض کرنے والا ہے، ایسے شخص سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، ایسے شخص سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، عبداللہ عبد الرحمن کہے، ایسے شخص سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام اور محمد رسول اللہ اس سے بری ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر پہ پہنچے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹا دیں گے اسے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ کر بدعات کو ایجاد کیا تھا، اور لوگوں کا ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بنایا تھا، تو ایسے شخص کو نہ عرش کا سایہ ملے گا، نہ حوض کوثر کا جام ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیا اس کے اندر ہم بلندی پا لے تو اللہ کی کتاب کو تھام لو، اس کی تلاوت کو تھام لو، اس کی تلاوت کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لو، اور اس کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور فہم اپنی عقل و ذہن و دماغ سے نہیں بلکہ صحابہ کے منہج کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کم از کم اتنا انسان سمجھ لے کہ اپنی یہ دنیاوی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے، اسے معلوم ہو کہ عبادات کا کیا طریقہ ہے، اسے معلوم ہو کہ حج کا کیا طریقہ ہے، اسے معلوم ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو سمجھنے کے کیا اصول و ضوابط بتائے ہیں، یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، وقت نکالتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج کے برابر، ایک حج کے برابر ثواب۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے اس نے وقت نکالا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیر، جو شخص مسجد کی طرف نکلتا ہے اس ارادے کے لیے، سوا اس ارادے کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ بھلائی کو حاصل کرو۔ بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا۔ وَيُعَلِّمُهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ حَاجٍ تَامٍّ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ حج تامہ کا یعنی مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے گھر سے نکلا ہی اس نیت سے ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے فہم کو صحابہ کے منہج کے مطابق سمجھنا ہے۔ اپنے دماغ کا استعمال دنیاوی اعتبار میں کیجیے، دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے منہج کو اپنائیے تو کامیاب ہوگے۔ اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے تو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسروں کی اتباع کرنے والے شخص کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا،
وہ جہاں اعراض کرتا ہے جدھر جاتا ہے اللہ اسی طرح بڑھا دیتا ہے اور جہنم میں دھکیل دیتا ہے. بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے. اس ٹھکانے سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور اس خوشخبری کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. ایسا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا, اے ابو سعید, کچھ لوگ تیرے پاس آئیں گے جو اللہ کی کتاب کے فہم کو, اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سیکھنا چاہیں گے. تیرے پاس آئیں گے. صحابی رسول سے محمد رسول اللہ بیان فرماتے, اے ابو سعید, تیرے پاس وہ لوگ جب آئیں گے تو ان لوگوں کو تو خوشخبری عطا فرمانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے, یہ وصیت محمد رسول اللہ کی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں. یہ خوشخبری ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حصے میں آئے. کب آئے گی؟ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے, اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوگی. اللہ کے گھر میں آ کر ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے اور دنیاوی مشغولات سے بچتے ہوئے اور اس سے وقت نکالتے ہوئے اپنے اوقات کا کچھ حصہ کتاب اللہ کو سیکھنے, اس کی تلاوت کرنے کے لیے نکالیں گے تو یقیناً ہم اس دنیا کے اندر ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے ذریعے دنیا کے اندر بھلائی موجود ہے. دنیا میں بھلائی کن لوگوں سے موجود ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے ان کے ذریعے اس دنیا میں بھلائی موجود ہے. یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اب دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا, لوگوں دنیا ملعونہ ہے. ملعونہ یعنی لعنت زدہ ہے, اور جو کچھ اس میں ہے تمام کی تمام چیزیں لعنت زدہ ہیں الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کے ذکر کے, یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا, اور وما ولاہ, اور جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے اس چیز کے علاوہ. اللہ کا ذکر اور جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ, او عالمن او متعلمن, یا عالم اور وہ شخص جو دین کو سیکھنے کی کے لیے جدوجہد کرتا ہے, ایسے لوگوں سے ہی دنیا کے اندر رحمت موجود ہے. اللہ کی رحمت موجود ہے, اللہ کا رحم موجود ہے. ورنہ اگر یہ لوگ چھوڑ دے دین کو سمجھنا, دین کو سیکھنا, دین کی تعلیمات کو پھیلانا, تو یہ دنیا ملعونہ ہو جائے گی, لعنت زدہ ہو جائے گی. اور لعنت کس کی طرف سے نازل ہوگی؟ جب اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے تو بندہ لعنتوں کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ان حقوق کو ادا کریں, اور ہمیں اس چیز کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ہر معاملات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں وہ فہم اور وہ طریقہ عطا فرما جس کے ذریعے صحابہ نے کتاب اللہ کو سمجھا ہے, اور ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام احادیث کو, جو صحیح احادیث صحیحہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ان کے اوپر اعتراضات کرنے والے لوگوں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں, ہم گنہگار تو بہت ہے لیکن نہ تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک کیا ہے, نہ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ کے فرامین کے اوپر کسی دوسرے کو غالب کیا ہے. اے اللہ تیرے سے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ اگر تیرے نزدیک ہماری ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی بھلائی موجود ہے تو اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اختلافات کو ہمارے دلوں کا اختلافات نہ بنا. اے اللہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اسے ختم فرما دے, اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت نبوی کے مطابق اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ اتحاد جو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ لوگوں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اس اختلاف کو, اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تو تم اس مسئلے میں حل پا لو گے. اے اللہ ہمیں بھی ہر معاملات میں صحابہ کے منہج و فہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ اکبر. استغفر اللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قدم سے قدم کانے سے کانا ہلانے خواتین بھی اپنی تکلیف میں اللہ اکبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چھندواڑہ سے مولانا عابد صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں چندے کے سلسلے میں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان کا تعاون فرمائیے. دوسرا اعلان یہ کہ جن حضرات نے مریضوں کی دعا کے لیے درخواست کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے. تیسری چیز، اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق بیان کی گئی ہے اس کو ہم اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں. اور باقاعدہ طور پر اس مسجد کے ذمہ داران نے یہاں اس چیز کا انتظام کیا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی عمر کے ہو، آپ کے بچے اور آپ آ کر یہاں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں وقت دے کر اپنے لیے کتاب اللہ کو آخرت کا ذریعہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.